امن و امان کی صورتحال کس طرح بہتر کی جائے؟ سیاسی و عسکری قیادت سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں آرمی چیف اور سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہ کی شرکت۔ ملک کی داخلی سلامتی کی صورتحال اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی کا جائزہ۔ شانگلہ کے علاقے بشام میں چینی باشندوں کی گاڑی پر خودکش حملے میں 5 چینی باشندوں سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ We always advise everyone that doing business with Iran runs the risk of touching upon and coming in contact with our sanctions, and would advise everyone to consider that very carefully. And as the Assistant Secretary made clear last week, we do not support this pipeline going forward. امریکہ نے ایران کے ساتھ گیس منصوبے پر پاکستان کو خبردار کر دیا۔ ایران سے کسی بھی معاہدے سے باز رہنے کا مشورہ۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں، ہم گیس منصوبوں کو آگے بڑھانے کی حمایت نہیں کرتے۔ ایران کے ساتھ کاروبار سے پابندیوں کا خطرہ ہے، ممکنہ کارروائی پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں چینی قافلے پر حملے کی بھی مذمت۔ پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مل گئی۔ آپ قواعد و ضوابط اور شرائط طے کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامیہ کو ہدایت۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، کسی کا رائٹ آف اسمبلی نہیں چھینا جا سکتا۔ تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا، پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت اور شہری کا آئینی حق ہے۔ شیر افضل مروت نے بتایا، پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرایا جائے تو پولیس دھاوا بول دیتی ہے، ہمیں دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح حقوق دیے جائیں۔ قومی فضائی کمپنی کی نجکاری میں اہم پیش رفت۔ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا پی آئی اے کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار۔ جرمنی، فرانس، ہالینڈ، قطر، متحدہ عرب امارات، ملیشیا اور ترکیہ شامل مقامی گروپس کی بھی نجکاری میں دلچسپی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 600 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 66,500 ہو گیا۔ کوہاٹ میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ گیس کی ابتدائی پیداوار کا تخمینہ 28,42,000 مکعب اسٹینڈرڈ کیوبک فیٹ ہے۔ تیل کی پیداوار کا اندازہ 28 بیرل یومیہ ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب ایچ ایس این کالج پرنسپل کے مستعفی ہونے پر خاموش۔ دونوں نے نوٹس بھی نہیں لیا۔ طلباء اور والدین نے معاملے پر نوٹس لینے کی اپیل کی تھی۔ 3 روز سے وفاقی وزراء کی پرنسپل کو منانے کی کوششیں بھی ناکام۔ پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے سے متعلق سماعت۔ جسٹس عتیق شاہ نے کہا، لگتا ہے کسی نے تیاری نہیں کی، بس صرف عدالت آ گئے ہیں۔ کیا اسپیکر کا منتخب ممبران سے حلف لینے کا ارادہ ہے؟ کیا اسپیکر آئین اور قانون پر عمل درآمد نہیں چاہتے؟ انتخابی نتائج مسترد۔ جے یو آئی کا ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ۔ مولانا فضل الرحمان کا مختلف شہروں میں جلسے کرنے کا اعلان۔ کہا، ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنانے کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے، عوام کو ووٹ کے حق کے لیے متحد کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی پی ٹی آئی کی چھتری تلے آ جائیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر ظاہر شاہ تورو نے دونوں رہنماؤں کو آفر کر دی۔ کہا، صوبے میں اب تو کسی اور پارٹی کی گنجائش نہیں، 90% نشستیں ہم جیتے ہیں، پارلیمنٹ جانا تھا تو ہمیں کہتے، ہم ایڈجسٹ کرتے۔ عثمان ڈار کو عمرے پر جانے کی اجازت مل گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے نام پی این آئی لسٹ سے نکالنے کی درخواست منظور کر لی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں 7 روز کی حفاظت ضمانتی مل گئی۔ عثمان ڈار کہتے ہیں، عدلیہ کا ریلیف دینا خوشائند ہے، ہم ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آخری روز۔ آج 3 بجے تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکتے ہیں۔ سندھ سے پیپلز پارٹی کے 6 امیدواروں کے کاغذات واپس، 11 نے پارٹی ٹکٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے۔ سندھ ہائی کورٹ سپر ہائی وے کو موٹر وے قرار دینے پر این ایچ اے حکام پر برہم۔ جسٹس صلاح الدین نے کہا، کراچی سے حیدرآباد روڈ کو موٹر وے کہا جا رہا ہے، کیا موٹر وے ایسے ہوتے ہیں؟ جس کو دیکھو گدھا گاڑی لے کر آ جاتا ہے۔ سکھر ملتان موٹر وے کی تفصیلات بھی طلب۔
चौधरी परवेज इलाही अडियाला जेल से प्रिम्स अस्पताल मुंतकिल। तिब्बी मुआयना। परवेज इलाही चंद रोज पहले अडियाला जेल में गिरने से जख्मी हो गए थे। नए सिस्टम की एंट्री। बादल एक बार फिर बरसने को तैयार। मुल्क भर में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज दाखिल होगा। बलूचिस्तान के 16 अजला में बारिशों की पेशगोई। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।